الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 83 اور 84 کی تفسیر ہم پڑھیں گے. اب آیت نمبر 83 سے اللہ رب العزت ذوالقرنین کا قصہ شروع کر رہا ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہودیوں نے مشرکین عرب سے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پرکھنے کے لیے کچھ سوالات کریں، اور وہ سوالات اصحاب الکہف، ذوالقرنین اور روح سے تعلق رکھنے والے سوالات تھے. تو انہی سوالات کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف نازل فرمایا، اور اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ انہی سوالات میں سے ایک سوال کا جواب ہے جو اللہ رب العزت نے مشرکین عرب کو دیا تھا قرآن کے اس سورہ کو نازل فرما کر کے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ذوالقرنین کے بارے میں کیا کہتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں اس کا کچھ حال تم لوگوں کو سناتا ہوں. آیت کی شروعات اللہ رب العزت نے واو عطفیہ سے کیا ہے، یعنی کہ اس کو اس سے پچھلے والے قصے کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کے سوال کے جواب میں اس قصے کو بیان فرمایا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں کو اس کے کچھ حال سناتا ہوں، یعنی کہ اس کے بارے میں کچھ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اب قرآن میں آیتیں نازل فرما دی ہیں، اور اب آگے جو بھی باتیں آئیں گی وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہوں گی اور اس سوال کے جواب میں ہوں گی جو مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. یقیناً ہم نے اسے اس زمین میں، اس دنیا میں طاقت عطا کر رکھی تھی، اس کو اقتدار دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے. یعنی کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اقتدار عطا کیا تھا، اسے طاقت عطا کی تھی، اور اسے طاقت لاگو کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے وسائل اور اسباب عطا کیے تھے. ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں بتائی ہے کہ واقعتاً ذوالقرنین کون تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اسے اس دنیا میں اقتدار عطا کیا تھا، یہاں جمایا تھا، طاقت عطا کی تھی، اور وسائل اور اسباب عطا کیے تھے. اس وجہ سے ذوالقرنین کون ہے اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کے نزدیک ذوالقرنین ایک نبی تھے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے اسی آیت کو پیش کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس دنیا میں، اس زمین میں طاقت عطا کی تھی. تو یہ وہ طاقت ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو نبیوں کو عطا کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ایک نبی تھے. اور اسی کے ساتھ بعض علماء کے نزدیک آپ ایک نیک اور صالح بندے تھے، کیونکہ اس آیت میں یہاں یہ خلاصہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ واقعتاً کون تھے، اس لیے یہ اختلاف واقع ہوا ہے. اسی لیے علماء میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اس بارے میں قرآن اور احادیث خاموش ہیں. کہیں پر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہاں بتایا گیا ہو کہ ذوالقرنین کون تھے، اور اسے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں
نبی بنایا تھا یا وہ اللہ رب العزت کا ایک نیک بندہ تھا۔ اس لیے یہ ہم لوگوں کے بحث کی بات نہیں ہے کہ وہ کون تھے، وہ کوئی بھی رہے ہوں، ایک بہت مشہور انسان تھے جن کے بارے میں دنیا میں اکثر لوگوں کو پتا تھا، اسی لیے اشارہ اور کنایہ میں بات کیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو مشہور ہیں، جو لوگوں کے درمیان عام ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی باتوں پر زیادہ توجہ دیں اور اس بات کو جاننے کے پیچھے نہ لگیں کہ آپ تھے کون، آپ نبی تھے یا نیک بندے تھے یا کون تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کے میسج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔